اللهم صل علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق اسلامک اکیڈمی کی طرف سے جو تیسری سیشن کا کورس شروع کیا گیا ہے ایکسپوز صہیونیت، دجالیت، جدید ٹیکنالوجی اور قبالہ جادو، تو پہلا اس کا جو کوٹیشن ہے وہ ہے صہیونیت کیا ہے۔ صہیونیت زائنسٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے بنی اسرائیل کو سمجھنا پڑے گا کہ بنی اسرائیل کیا ہے، کون ہیں، کیسے ہیں، ان کے مقاصد کیا تھے، ان کو اللہ نے کیا انعامات عطا فرمائے تھے۔ سب سے پہلے ضروری ہے بنی اسرائیل کو سمجھنا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی اور انسان جانے انجانے میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ کبھی فلسطین کے اوپر جب اسرائیل بمباریاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ستم ڈھاتا ہے، تو ہم جذبات میں بہہ کر اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی ایک خلاصہ ہو جائے گا کہ اسرائیل کو گالی دینا کیسا ہے، یا یہ کہنا کیسا ہے کہ اسرائیل میں جو یہود رہتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت سارہ میں سے تھے جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور عبرانی کا جو لقب ہے اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہ جو اسرائیل لقب ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اور یہ لقب انہی کو دیا گیا تھا۔ تو جذبات میں ہم جو اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں تو لقب یعقوب ہے یہ، تو اسی لیے ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل میں بسنے والے یہود پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یا اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، یعنی کہ بنی اسرائیل لقب یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس کے لیے میں نے خیال کل بھی ذکر کیا تھا، قرآن میں بھی ذکر ہے، اور 12 قبیلے ان سے پھر بڑے مشہور قبیلے بنے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قریب تھے، ہجرت کر کے فلسطین آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران حضرت سارہ سے شادی ہوئی، ان سے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ میں سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جو بڑے بیٹے تھے۔ اور صفا مروہ والا قصہ سبھی جانتے ہیں، آب زمزم والا قصہ سبھی جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے۔ وہ قصہ تقریباً سبوں نے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں۔ تو آب زمزم والا واقعہ سبھی جانتے ہیں۔ ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق ہیں، اور بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور بنی اسرائیل جو قوم تھی، اللہ نے اس قوم کو بڑا انعامات سے نوازا تھا، بڑے ان کو انعامات دیے، من و سلوات ان کے لیے اتارے گئے، بہت سارے ان کے لیے معاملات ہوئے۔ بنی اسرائیل کی طویل ایک مدت کی آسائشیں اللہ پاک نے ان کو دی، اور ان کو بڑا معاملات ان کے ساتھ رہے۔ موسیٰ بنی اسرائیل میں جب اللہ نے اتارا تو اللہ نے کیوں ان کو بھیجا کہ بنی اسرائیل کو غلامیت سے آزاد کروا دو۔ وہ جو فرعون کے غلام بنی اسرائیل بنے ہوئے اتنے سالوں سے، انہیں وہاں سے آزادی دلوا کر اور انہیں ان کو آزاد کروا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک جنگ لڑی فرعون کے خلاف بنی اسرائیل کو آزاد کروانے کے لیے، اور وہ لڑے، جتنے لوگوں نے ان پر ایمان رکھا اتنے لوگ ان پر مان لیے اور آگے چل لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ آگے چلتا رہا۔ تقریباً 537 قبل مسیح میں بابل کے حکمران فلسطین میں چڑھ دوڑے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑے پیمانے پر قتل کیا اور ہزاروں کو غلام بنا کے وہ ساتھ لے گئے۔ تو جب انہوں نے اس کے اوپر بڑے حملے کیے، بابل تہذیب سائرس العظم نے بھی جو حملے کیے، تو بنی اسرائیل پہ اس نے بڑے ظلم ڈھائے، اور وہ ان کو ساتھ میں اپنے لے گیا کہ چلو جی یہاں رہنے کا تمہیں کوئی حق ہی نہیں ہے، تم غلام ہو، تم تو ہمارے ساتھ رہو گے، یہاں سے تمہارے بچنے کا معاملہ نہیں ہے۔ جو قوم اللہ کی سینکڑوں سال لاڈلی رہی ہو اور پھر اپنے مقاصد سے ہٹ گئی ہو، اور انہیں ایک مقصد مل گیا ہو شیطان کی طرف سے، اور وہ اس کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے چل پڑے ہوں، چل دوڑے ہوں، تو پھر اس کے خلاف اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کئی نبی علیہ السلام بھیجے، مگر وہ نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کسی نبی کو۔ وہ نبیوں کے خلاف بھی جنگ کرتے رہے، نبیوں کو شہید کرتے رہے۔ قرآن کریم کی کئی جگہوں پہ ذکر اسرائیل کا ذکر آیا ہے
ایک صورت کا نام تو بنی اسرائیل بھی ہے۔ یہ قوم اگرچہ بڑی دولت مند تھی مگر دنیا کے مختلف ممالک میں منتشر تھی۔ 1907 1917 میں برطانیہ نے ان سے وعدہ کیا، 1917 میں برطانیہ نے ان سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کو ایک آزاد حکومت قائم کر دی جائے گی۔ اب جو ہزاروں سال سے منتشر قوم تھی بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ غصہ ہم سے ایک تو یہ تھا کہ وہ جو ہزاروں سال سے لاڈلی قوم تھی، جب آخر میں ان کی کتابوں میں جس نبی کا ذکر ملتا رہا، جس نبی کا ذکر آتا رہا، ہر کتاب میں، ہر صحیفوں میں، ہر جگہوں پر ہر نبی نے اس کے بارے میں بتلایا اور ہر جگہ کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، تو یہ بڑے خوش تھے کہ چلو جی وہ کوئی ایک نبی آنے والا ہے، وہ ہمارے میں سے ہوگا۔ مگر خدا کی قدرت جو خدا نے ڈھال رکھا تھا کہ خدا نے وہ اسماعیل علیہ السلام کے شجرے میں سے آخری نبی بھیج دیا، تو یہود کو سب سے بڑی چڑ تو پھر یہ بھی تھی کہ وہ لاڈلا پن ان سے چھین لیا گیا۔ تو ان کو شیطان ابلیس ان کو دھوکہ دری میں ڈالتا رہا، ان سے دھوکوں کے کام لیتا رہا۔ اللہ نے اس قوم کو منع کیا کہ تم بنی اسرائیل تم ہفتے کا شکار مچھلی کا نہ کرو، اور انہوں نے تفصیلی طور پر کیا کیا کہ یہ جمعے کو نالی کھود کے چلے جاتے، ہفتے کو مچھلیاں آ کے گرتی، اتوار کو آ کے شکار کرتے اور کہتے جی ہم نے تو اتوار کو کیا ہے، ہم تو ہفتے کو آئے نہیں ہیں، تو یہ دھوکہ دینے کے لیے لگ گئے۔ تو انہوں نے اس طرح سے یہ منتشر رہے کہ جب ان کو سب سے بڑا جھٹکا جب لگ گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو عیسیٰ آئے تو عیسیٰ کے بعد عیسائیت کا بول بالا ہوا، عیسائیت اس وقت ایمان پر تھی، حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلنے والی تھی، تو عیسائیت اس وقت وجود میں آئی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہود کو ایک چڑ یہ بھی تھی کہ نہیں جی موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ چھوڑنا پڑے گا ہمیں تو، اور یہ اگر ہم عیسیٰ کے پیچھے چڑھیں گے تو پھر یہ تو ہماری مخالفت ہو جائے گی، تو ہم تو لاڈلی قوم تھے، تو ہم یہ ایک دم مخالفت کو کیسے تسلیم کریں گے اپنی۔ تو انہوں نے مخالفت کا اعلان کیا، براہ راست یہ جنگیں کرتے رہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بھی منکر ہو گئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو 1907 میں برطانیہ سے وعدہ برطانیہ نے کیا روتھ چائلڈ سے کہ ہم تمہیں فلسطین کے اندر سینہ چیر کر ایک ٹکڑا دیں گے، لیکن اسرائیلیوں نے عہد سے پہلے ہی علاقے میں بسنے والے فلسطینیوں پر بڑے ظلم توڑنا شروع کر دیے۔ جو معاہدہ تھا اس وقت کیا ہوا کہ دنیا کے اندر بڑے ظلم توڑنا شروع کر دیے، اور کس پر؟ فلسطین کے اوپر جو معاہدہ انہوں نے برطانیہ سے کیا، کیونکہ برطانیہ ان کا سب سے بڑا غلام تھا، برطانیہ ان کا سب سے بڑا غلام تھا، اور برطانیہ اس لیے غلام تھا ان کا کہ یہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ان کے غلام تھے۔ تو اسی طرح اگر ورلڈ وار 1 دیکھی جائے تو ورلڈ وار 1 جو دنیا میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی وہ 1914 میں ہوئی، اور 1914 کے اندر اگر آپ تاریخ میں زیادہ پیچھے نہ جائیں تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر ان بنی اسرائیلیوں نے، ان یہودیوں نے کوئی کام کیا جس قوم پر اللہ نے پھر بعد میں لعنت کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ پورے دنیا کے اندر سودی نظام، اکنامک سسٹم کو بڑا مضبوط کیا، کیونکہ اگر آپ کے پاس پاور میں دولت ہو، اگر پاور میں آپ کے پاس دولت ہو تو پھر آپ اپنا تسلط قائم رکھ سکتے ہو۔ تو انہوں نے اس جنگوں کے بعد وہاں فرانس کے انقلاب کے اندر انہوں نے حصہ اپنا دیا اور وہاں لڑے، اور ان کو جو انعام کی رقم ملتی یہ اس کو سودی نظام کے طریقے چلاتے، ایک بینکاری نظام اس نے بنانا شروع کیا، وہ نظام ان کا چلتا رہا اور مضبوط ہوا۔ تو انہوں نے پہلی جنگ عظیم جو ہوئی 1914 کے اندر، انہوں نے اس پہلی جنگ عظیم تک دنیا کے اندر اتنی بڑی قوت حاصل کر لی تھی کہ یہ لوگ ابھر کے سامنے آتے، اور ابھر کر سامنے آتے تو ان کو بہت بڑی قوت مل چکی تھی، پیسے کی صورت میں، اکنامک سسٹم اور سودی نظام کی صورت میں، بینکاری کی صورت میں۔ اب جب انسان کے پاس سب سے پہلے پیسہ آ جاتا ہے تو پیسہ آنے کے بعد انسان کا سب سے بڑا دوسرا کام ہوتا ہے جگہ کو حاصل کرنا، جگہ کو لینا، جگہ کے لیے جد و جہد کرنا، جگہ کو حاصل کرنا۔ اب پیسے کے بعد ان کو جگہ کی درکاریت تھی، اور جو ان کو پیسوں کے بعد جگہ کی درکاریت تھی تو ان کو اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ دوسری جنگ عظیم۔ دوسری جنگ عظیم 1939 کے اندر ہوئی، 1939 کے اندر، جب ہٹلر کی پوری قوت نازی آرمیز ٹکرائی دنیا کے سامنے آ کر، اقتدار ہو کر کیا ہوا؟ ایک ایسی عالمی حکومتوں کا قیام ہوا کہ دونوں آپس میں ٹکرائے۔ پہلی جنگ کے اندر انہوں نے اپنی استعدادی قوت، پیسے کی قوت کو بڑا مضبوط کیا،
دوسری جنگ کے اندر انہوں نے ملکہ برطانیہ کو تھریڈ دی روتھ چائلڈ نے، اور گالی دی کہ اگر تو ہمیں یہاں ٹکڑا دیتی ہے یا نہیں۔ تو اس نے ان کو جب دیکھا کہ 60 لاکھ یہودی انہوں نے جو اپنے مروائے، اپنے 60 لاکھ تقریباً کم و بیش یہودی انہوں نے جو مروائے، وہ مروانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا، یعنی کہ یہود نے، ہٹلر ان کی جگہ پر استعمال ہوا۔ ہٹلر نے بظاہر تو مارے یہودی تھے، مگر جو یہودی مارے اس ہٹلر کو ڈائریکشن دینے کے لیے، مروانے کے لیے ایک پورا پری پلان بنایا گیا کہ ہم اگر مظلوم ثابت ہونا چاہتے ہیں تو مظلوم ثابت ہونے کے لیے سب سے بڑی استعدادی قوت یہی ہے کہ جنگ میں ہمیں اپنے بندوں کو مروانا ہوگا۔ اور آج بھی یہودیوں کے ناتورین کے وہ آرٹیکل موجود ہیں جس میں یہودیوں کو جب نازیز آرمیز نے مارنا شروع کیا تو یہودیوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا اگر دنیا میں کوئی اللہ ہے تو اسے ہمیں جواب دینا ہوگا، اسے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو یہودیوں نے ان کے آرٹیکل لکھے، انہوں نے اپنے بندوں کو مروایا۔ جب انہوں نے دنیا میں ہولوکاسٹ کا ڈرامہ شروع کیا کہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہم پہ تو بڑا ظلم ہوا ہے، تو پھر کہا جی ملکہ برطانیہ نے کیا چاہیے، کیونکہ ملکہ برطانیہ اس وقت ان کی 33 ڈگری ممبر ہے، یعنی ڈگریز ان کے اندر یہودیت کے اندر ایک تنظیم ہے فری میسن جو شیطان کی پوجا کرتی ہے، اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ نشستوں کے اندر آ جائے گا، بتا دیا جائے گا فری میسنز کون ہیں۔ بہرحال ملکہ برطانیہ ان کی غلام تھی، تو ملکہ برطانیہ نے دیکھا جی روتھ چائلڈ تو ان کو تھریڈ دے رہا ہے، اور اس وقت ہیڈ کوارٹر جو سب سے بڑا لاج آف لنڈن تھا وہ برطانیہ تھا، اور آج بھی برطانیہ تھا۔ پھر بعد میں جب وہ ہوا تو وہ ٹرانسفر ہو کے امریکہ کی طرف گیا، یعنی کہ اتنے 100 سال تک، 1000 سال کے لگ بھگ ڈالر سے نہیں تھا، اس سے پہلے پاؤنڈ طاقت تھی، پاؤنڈ کے اندر دجال سفر کر رہا تھا، یعنی استدادی قوت سب سے بڑی جو تھی وہ پاؤنڈ کی تھی، اور سب سے بڑے بڑے جو ان کے گمراہ ترین لوگ گزرے اور جو انہوں نے جو فطرے دنیا میں ڈھائے لاج، جس وقت برطانیہ ہیڈ کوارٹر تھا اس وقت پاکستان، پشاور، ملتان، کراچی، لاہور میں ان کے لاجز بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے فری میسن کا کام بڑے خوش و سوز سے یہاں کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی کا اپنا گھر جو ذاتی گھر تھا وہ رینچو لائن کراچی کے اندر آج بھی موجود ہے، یہودی قبرستان بھی کراچی میں پائے جاتے ہیں، ان کے لاج بھی پائے جاتے ہیں۔ مگر پاکستان میں علماء دیوبند کی ایک بہت بڑی شان تھے جن کا نام مولانا شیخ الحدیث عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقانی تھے، مولانا سمیع الحق شہید کے والد۔ انہوں نے ایک قرارداد بھٹو کے دور میں پیش کی 1970 کے اندر، 1970 سے 1972 تک، 3 تک 3 سال تک مجاہد جد و جہد کرنے کے بعد اس پارلیمنٹ میں اس درخواست پر سماعت ہوئی، اور پاکستان میں بھٹو نے وہ سائن کیا کہ فری میسن یہودی صہیونی تنظیموں کو پاکستان میں کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور یہ یہاں نہیں رہیں گے، اور پاکستان میں ان کے تمام آفیسز کو بین کر دیا گیا، اور جو یہودی بھاگ گئے وہ یہاں سے بھاگ گئے، اور جو بھاگ گئے ان کے لاج آج بھی موجود ہیں لاہور، اسلام آباد اور لاہور اور کراچی اور پشاور کے اندر، ملتان میں بھی ان کا ایک آفس موجود تھا۔ بہرحال ملکہ برطانیہ سے انہوں نے اپنے لیے قیام کے لیے جگہ مانگی، تو ملکہ برطانیہ نے ان سے پوچھا جگہ کون سی چاہیے، تو کیونکہ یہ جلا وطن تھے، ہزاروں سال سے جلا وطن تھے، اور ہزاروں سال سے جو جلا وطن تھے، اور جو ان کے جو 12 قبیلے جو ان کے نکلے، ان کی ایک جنگ کا ایک بڑا مشہور تاریخی قصے چلے، جن میں رمون تھا، شبون تھا، لاوی تھا، یہودا تھا، دان تھا، نفتالی تھا، جات تھا، عاشر تھا، یسکار تھا، زبلون تھا، مناسا تھا، افرامین تھا، بیامین تھا، ان کے وہ جو 12 قبیلے نکلے بنی اسرائیل سے۔ ہر قبیلے نے جو جو وقت کے نبی کو مانا، اگر اس کے پیچھے چلا تو اللہ نے اسے کامیاب کیا، اور نہ مانا تو وہ اعلان جنگ کرتے رہے اور وہ لڑتے رہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف بھی سازشیں شروع کی، اور بھرپور طریقے سے سازشیں کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہ چھوڑا، اور وہ جگہوں پہ یہ حملے کرتے رہے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک پورا تسلطی نظام قائم کر لیا، اور ان کو سب سے زیادہ چڑ پھر یہاں سے بھی ہونے لگی کہ جو حضرت یوسف کے خاندان میں جو نبوت تھی وہ حضرت یوسف کو مل گئی، تو باقی بیٹے رہ گئے، اور ان کو لازمی ایک وہ بغاوت کا ایک وہ جن چڑھا ان کے اوپر، اور وہ چلتے رہے۔ اور یہودیت کے پیروکار کو کہتے ہیں جو قدیم بنی اسرائیل کی اولاد ہے، یہودی جو تھے نا، یہودا کی اس میں سے نکلے، یہ قدیم جو بنی اسرائیل تھے انہیں یہودیت کے پیروکاروں کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کی موجودہ تعداد کا مکمل اندازہ تو اس وقت نہیں لگایا جاتا، مگر اشارتاً یہ کہا جاتا ہے
کہ نارمل اگر کوئی کاؤنٹیڈیز کی دیکھی جائے کہ کن کی لمیٹیشن کتنی ہے، کتنے ہیں یہ دنیا میں، تو لگ بھگ 12 سے 14 ملین کے لگ بھگ کیا آتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں سب سے زیادہ یہودی ہیں۔ ابھی 2020 کے اندر ہتوپیا سے اسرائیل نے یہودیوں کو اٹھایا اور اسرائیل میں لے گیا۔ وہاں اترنے کے بعد انہوں نے وہاں زمینوں کو سجدے کیے، کیونکہ یہود جب سارے اسرائیل میں اکٹھے ہوں گے تو آخری جنگ ہوگی دنیا کی۔ اب ایک بندہ گزرا ہے تاریخ میں جس کا نام ہے ایلبرٹ پائک، اس نے ایک کتاب لکھی ورلڈ وار، اور اس نے ہی وہ جادوئی کتاب لکھی جس کا نام تھا مورل ڈوگما، اور وہ انشاءاللہ پھر وہ کتاب عن قریب میرے پاس آ جائے گی، منگوائی ہے لندن سے ایک شاگرد سے، تو وہ انشاءاللہ وہ آئے گی تو میں اس کو آپ کا اسکرین شاٹ اس کا دکھا دوں گا۔ تو اس نے وہ جادوئی کتاب لکھی، اور وہ جو اس نے ایلبرٹ پائک نے اپنی کتاب لکھی، اس نے اپنی کتاب میں 3 جنگ عظیم کا ذکر کیا۔ حیرانگی یہ نہیں تھی کہ 3 جنگ عظیم کا ذکر کیا، حیرانگی یہ تھی کہ اس نے 3 جنگ عظیم کا ذکر اس وقت کیا جب دنیا میں ایک بھی جنگ عظیم نہیں ہوئی تھی، اور 2 ہو چکی، اور تیسری کے لیے بڑی جد و جہد میں لوگ لگے ہوئے ہیں، بڑی جد و جہد میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد اسرائیل میں یہودیوں کی ہے، امریکہ میں بھی، امریکہ کیونکہ ان کا غلام ہے، ان کا پٹو ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا 2020 یا 21 کے آخر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ یروشلم گئے تھے، اور یروشلم جاتے ہی یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل گھوشت یعنی کہ ڈکلیئر کیا۔ تو یعنی کہ یہ پوری دنیا کو کھلم کھلا پیغام تھا کہ اب طاقت کنورٹ ہو چکی ہے۔ پہلے طاقت برطانیہ کے پاس تھی، پھر وہ امریکہ کنورٹ ہوئی، ڈالر میں دجال نے سفر کیا، اب وہ طاقت کنورٹ ہو گئی کدھر؟ اسرائیل کی طرف، اسرائیل کو دے دیا گیا۔ امریکہ سپر پاور نیٹو طاقت ٹوٹ چکی تھی افغانستان کی سرزمین کے اوپر، اب وہ جو طاقت کنورٹ ہوئی وہ اسرائیل میں۔ اسرائیل کا وہ روتھ چائلڈ جو اپنا میگزین دی اکنامکس میگزین کے نام سے چھاپتا ہے، اس نے اپنا ایک رسالہ شائع کیا 9 مہینے پہلے، اس میں لکھا دی سپر پاور، جو چائنا کو بنا کر اس نے دکھایا، یعنی کہ اب سپر پاور کی جو جنگ کی طرف قدم بڑھ رہا ہے وہ چائنا کا۔ اب یہودیوں کے جو سیونیوں کے جو 13 خاندان ہیں، 13 خاندان میں سے جو 7واں خاندان ہے وہ ہے لیچنگ کا، کٹر یہودی چائنیز ہے، اور اب اس 7ویں خاندان کو استعمال کرنے کا وقت آیا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ہمارا دشمن بن کے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو گویا وہ چائنا کی صورت میں ہمارا دوست بن کے آیا۔ اور ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں چائنا کے بہت سارے پروجیکٹ اچھے ہیں، جی اچھے ہیں بالکل، کام لون سے جتنا لے سکتے ہو، مگر جب جنگ کا ٹائم آئے گا تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں چائنا سے کیا، ہم دنیا کے ہر نظام سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جو اسلام اور پاکستان ملک کے خلاف آنکھ اٹھے گی، ہم اس سے لڑنے کے لیے ہر جگہ ہر محاذ پر تیار ہیں۔ تو بہرحال ان کی صحیح تعداد کا اندازہ تو کسی کو نہیں ہے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 12 سے 14 ملین کے لوگ یہ تقریباً دنیا میں موجود ہیں یہودی، اور سب سے زیادہ تعداد ان کی اسرائیل میں ہے، اور امریکہ میں بھی ان کی کافی تعداد ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 1,24,35,900 یہودی ہیں تقریباً۔ یہ ایک جو سروے ہوا اس کے مطابق ایک ہنسا دیا گیا، اسرائیل میں 30 لاکھ، روس میں 26 لاکھ، امریکہ میں تقریباً 70,000 سے زیادہ آباد ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ یہودی نیو یارک شہر میں ہیں، جہاں ان کی تعداد تقریباً 18,30,000 کے لگ بھگ ہے، 18 لاکھ، اور آج بھی ان کا پورا بزنس سسٹم کے اوپر ان کا کنٹرول ہے سب سے زیادہ۔ بینجلنگ فیکلین جب امریکہ کی شیلڈ آف ڈالر چھاپنے لگا فلیکلین بیلجنگ نے، تو اس وقت تو سب مخالف تھے کہ ہم اس کی شیلڈ نہیں چھاپتے، تو یہ اکیلا بندہ تھا جو کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ شیلڈ تو یہی چھپے گی، دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے، اور یہ اس وقت کٹر یہودی ذہن کا تھا۔ اس نے وہی شیلڈ چھاپی جو احرام مصر کی آخری منزل پر ایک آنکھ دجال کی شائع کرتی ہے، احرام مصر کے اس نے اسی پیرامڈ کو چھاپا جس کو غزہ کہا جاتا ہے، اور اسی کی پیرامڈ کو ڈالر کی شیلڈ بنایا گیا۔ اس سے یہ پیغام دنیا کو ملا کہ یہود آج بھی ان کو امریکن کو غلام بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہودیوں کی اصلاح اور اپنے نظر کشیر مذہبی وظائف اور عقائد کو سمٹائے ہوئے ہیں۔ یہودی یعنی کہ اپنی اس وقت پوری دنیا پر ایک اقتصادی قوت جمانے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس قوت کو اتنا مضبوط کر دیں کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہ سکے۔ آج پاکستان جیسے ملک کے اندر 5,000 پروڈکٹ کا مالک اسرائیل ہے۔ اگر پاکستان کے اندر وہ اپنی 5,000 پروڈکٹ بند کر دیں، پیزا 110، برگر کیننز، مسٹر برگر، پیپسی، کولڈ ڈرنک ایکوفینا، داسانی، اس کے علاوہ ڈیری ملک، کیبلی، اولیوین، آلویز، اور یہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں یہ بند کر دے تو ان کی 5,000 پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہوگا، 5,000 پروڈکٹ کا۔ اور کیا مسئلہ؟
کہ سب سے بڑی ایک تحقیق یہی تھی کہ یہودیوں نے اپنے تسلط کو اتنا مضبوط بنا کر پیش کر دیا دنیا کے اندر کہ آپ ان سے بچ نہیں سکتے تھے. اسی کو کہا گیا دجال جب ایک قوم کے پاس جائے گا اور اسے دعوت دے گا کہ جی تم میری دعوت کو مانتے ہو اور اگر وہ لوگ قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دجال اپنی ساری نعمتیں ان سے لے جائے گا. اور وہ نعمتیں اگر آج کی صورت میں آپ دیکھو تو وہ نعمتیں یہ دنیاوی طور پر یہ نعمتیں موجود ہیں. اب یہودیت میں سے ایک طبقہ نکلا جسے صہیونیت کہا گیا. قومی تحریک ہے جو یہودی لوگوں کو دوبارہ یہودی وطن یعنی اسرائیل اور کینان ارض مقدس اور فلسطین پر مشتمل کرنا ہے. اب یہودیوں نے ایک تنظیم کا انعقاد کیا, پیش کیا کہ صہیونیت کو وجود میں لایا جائے. اور صہیونیت کے جو عزائم ہیں وہ بڑے سخت اور خطرناک ہیں, بڑے سخت اور خطرناک. ان کے نزدیک اپنی بیٹیوں کو بھی مارنا پڑے تو یہ پیچھے نہیں ہٹتے. ان کے نزدیک اپنے بیٹوں کو بھی مارنا پڑے تو یہ پیچھے نہیں ہٹتے. ان کا مین مقصد ابلیس کے آگے سر جھکانا ہے. انہوں نے بوئیمن گراوو کیلیفورنیا کی مورتی کے سامنے بچوں کی بلیاں بھی دی ہیں, وومن سیکریفائس بھی کیا ہے. رینٹونیو امریکن ڈانسر, امریکن موسیقار, وہ کہتا ہے کہ میں نے اس شیطانی دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے, رینی انٹونیو وہ کہتا ہے میں نے اس دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی سگی ماں کی بلی دی تھی, اس کا قتل کیا تھا کیونکہ شیطان اسی سے خوش ہوا. اور شیطان نے مجھے راتوں رات پھر وہ علم دیا کہ جس نے میں نے موسیقی دنیا میں انقلاب برپا کیا, اور وہ چلتا رہا. کیونکہ شیطان کے پھر آگے وہ ہیومن سیکریفائس کی جو نشست ہوگی اس میں وہ ویڈیوز دکھا دوں گا جس میں یہ انسانوں کی بلی دیتے ہیں. ایلیکس جون نے ان کی ویڈیو کا انکشاف سب سے پہلے کیا تھا, بعد میں ایلیکس جون کے اوپر کئی دفعہ حملے ہوئے. وہ پھر انشاءاللہ یوٹیوب پہ سے تو ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. بہرحال وہ پھر جب آگے نشستیں چلیں گی تو ہیومن سیکریفائس کیوں کیا جاتا ہے کس بات پر, اس پر بھی تفصیلی بات کسی اور نشست میں کریں گے. بہرحال آج صہیونیت کے تعارف میں بات ہے. اچھا, یہ جو صہیونیت وجود میں آئی, ان کے نزدیک ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے خلاف لکھی گئی. کتاب کا نام ہے اساسۂ صہیونیت اور 33 ڈگری. ان کے نزدیک ڈگریز ان کے عہدیدار ہیں, عہدے ہیں, اس پہ بھی آگے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی ڈگریز کون ہوتے ہیں کیا ہے. اور ان کے نزدیک سب سے آخری ڈگری کا جو سگنیچر ہے وہ یہ ہے, اور اس کا اقوال یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی, یعنی اپنی تکمیل تک پہنچنے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی. تو ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے جتنے بھی یہودی مرتے ہیں مریں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہو, ہمارا مقصد پورا ہو. تو انہوں نے صہیونیت کو وجود دیا, اور اس کو جس نے وجود دیا, جو اس کا بانی بنا 1896 1896 میں, اس بندے کا نام تھا تھیروڈ. اس نے اس کا وجود دیا کہ ہم ایک ریاست بنائیں. یہودیوں کو جو جلا وطن کیا گیا, پہلے بابل تہذیب سائرس الاعظم بخت نصر نے انہیں غلام بنایا, اور پھر حضرت عیسیٰ کے دنیا سے اللہ نے آسمانوں پہ جب اٹھایا, ان کے بعد جب اس قوم کو رومی بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کر ہیکل سلیمانی کو دوسری بار توڑا, تو یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا. اور آخری جو وقت آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا, آخری جو وقت آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت الاقدس کے گیٹ پر جب پہنچے تو عیسائی پادریوں نے, عیسائیت کے اندر بھی بہت سارے طبقے تھے. ایک کیتھلکس جو تھے وہ کہیں نہ کہیں اپنی کتابوں پہ تھوڑا بہت یقین رکھتے تھے, وہ اپنی نشانیاں دیکھ لیتے تھے. اور وہ کیتھلکس ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیوں؟ تو پھر بیت الاقدس کے بارے میں کہا کہ جی ہماری کتابوں میں ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ ایک بندہ بیت الاقدس کے گیٹ پر آئے گا اور آ کر چابیاں مانگے گا اور ہم سے جنگ کے لیے, اور اس کے جسم پہ کپڑوں پر اتنے پیون لگے ہوئے ہوں گے. اگر اتنے پیون ہو اور اس کا غلام اونٹ یا گھوڑے پر ہو اور وہ خود نیچے ہو تو تم اس سے جنگ مت کرنا, اگر نہیں تو بدترین شکست تمہیں دیکھنی پڑے گی. تو عیسائیت نے کہا ہم جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں, ہم آپ کو ایسے ہی دے دیتے ہیں, آپ ہم کو وہ نشانیاں دکھا دیں. حضرت عمر نے وہ پیون دکھا دیے, تو انہوں نے چابیاں حوالے کر دی کہ ہم جی آپ سے جنگ نہیں کر سکتے, بیت الاقدس آپ کا ہوا, یہ بیت المقدس آپ رکھ لیں. مگر عیسائیوں نے کہا کہ ہم ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں, یہ جو یہود ہے, صہیونیت ہے, یہ بڑے سازشی لوگ ہیں, یہ بڑے سازشی لوگ ہیں. یہ حلیے بدل کے آئے, کیونکہ عیسائی تو ان سے چڑھتا تھا. عیسائیت کا, کیتھولک کا ان کا 36 کا آنکڑا رہا ہے,
اور آج بھی ان کا پوپ فرانسس کو جو ہے پوپ فرانسس وہ بھی آج الومناٹیز کا ممبر ہے, یہودی تنظیموں کا ممبر ہے, وہ بکا ہوا انسان ہے. اور اس کے بارے میں تو بہت زیادہ انکشاف ہے کہ وہ انسان ہے ہی نہیں, وہ ریپٹیلین کی نسل میں سے ریپٹیلین چھپکلی کی ایک نسل ہے جس کو ایلین یا خلائی مخلوق یا جناتی نسل میں کہا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ انسانی روپ میں سے ہے ہی نہیں. بہرحال اس کے اوپر پھر انشاءاللہ آگے بات چلتی رہیں گی, تو بات میں اس لیے آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اشارہ, تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے, اس کے اندر مغالطہ نہ ہو آپ لوگوں کو. بہرحال پھر وہ قصہ چلتا رہا. حضرت عمر نے کہا تو پھر کیا کیا جائے بتاؤ, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ امیر المومنین کچھ بھی اب نافذ کریں, مگر یہود کو یہاں جگہ خریدنے کی اجازت نہ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاہدہ کیا کہ یہود آئے گا اپنی عبادت کرے, عبادت کر کے چلا جائے, ان کو یہاں زمینیں خریدنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ معاہدہ سائن ہوا, یہود آیا اپنی عبادت کر کے چلا جائے, کیونکہ وہ جانتے تھے یہود یہ وہ سازشی لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی جادو کیے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھی انہوں نے جنگوں کے اعلان کیے. اور یہ یہودی وہ واحد لوگ تھے جو ہمیشہ سے سازشی تھے, جنہوں نے بنی اسرائیل میں 70 نبیوں کو شہید کیا, اور اللہ کو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوششیں کی, اور اللہ نے ان پر قرآن میں لعنت کر دی کہ یہ یہود اور نصرانی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو حضرت عمر نے معاہدہ سائن کیا, ختم ہوئی بات. اب یہود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک تقریباً 1443 سال گزر گئے. حضرت عیسیٰ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ لگ بھگ 500 سال کا عرصہ ہے. تو تقریباً کم و پیش رومی بادشاہ نے جب ان کا دوسری بار قبلہ گرایا, یعنی کہ ہیکل سلیمانی کو گرایا, تو 2000 سال سے یہود کا قبلہ گرا ہوا ہے, اور یہ جلا وطن ہے 2000 سال سے. تو جب 2000 سال سے ان کا قبلہ گرا ہوا ہے, تو وہ لوگ سکون سے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ تو انہوں نے ایک نئی تنظیم کو وجود دیا جس کا نام تھا صہیونیت زائنسٹ یہودی. تھیروڈ نے ایک جدید صہیونی تحریک کا آغاز کیا, اور اس کا بانی اور تصور کیا جاتا ہے 1896 کے اندر اپنی کتاب ڈیون اور دستاویز اور یہودی ریاست میں انہوں نے اس کی 20ویں صدی پہ مشتمل خود مختاری یہودی ریاست کا تصور دیا کہ ہم دنیا میں وہ انقلاب برپا کر دیں گے کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے جو 2000 سال سے ہمارا قبلہ گرا ہوا ہے, ہم جلا وطن لوگ ہیں. تو جب یہودیوں نے پوچھا اس تنظیم کے مین مقاصد کیا ہوں گے, تو انہوں نے کہا جن کینان ارض مقدس اور فلسطین پر مشتمل ہے قیام کی حمایت کرتی ہے, اور جدید صہیونیت 19ویں صدی کے اخر میں وسطی اور مشرقی یورپ میں ایک یہودی حیات کی تحریک کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی, جس نے سام دشمنی کے رد عمل کو اخراجی قوم میں اور پرست تحریکوں میں جواب میں جلب کر دیا آ کر. اور جب یہ آئی تو اس نے کہا جو یہودی در بدر ہیں ہم انہیں واپس فلسطین لے کر آئیں گے, ہم انہیں واپس فلسطین لے کر آئیں گے, انہیں لے کر اس جگہ پر فلسطین میں ریاست کا قیام کریں گے, ہم انہیں فلسطین لے کر آئیں گے. تاریخ خود مختاری دلائے گی ہمیں. اجتماعی جلا وطنی یہود سام دشمنی امتیازی سلوک اور یہودی تنظیم و ظلم و ستم اور آزادی پر مرنے والے یہودی, ان کو کٹھا کر کے ارض مقدس فلسطین. اب کبھی کوئی سوچے کہ جب ایک انسان کو ایک جگہ سے لات پڑ گئی ہو, اور لات بھی ہم نے نہ ماری ہو, اللہ نے ان کو مروائی ہو, اور اللہ نے انہیں در بدر کیا ہو, تو وہ واپس اس زمین پر کیوں آئیں گے؟ کیونکہ وہ شیطان کو خدا تسلیم کر چکے تھے مخالفت اللہ میں, اور انہوں نے دجال کو اپنا مسیح مان لیا تھا, اور دجال لد کے مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا, اور دجال کی تاج پوشی فلسطین میں ہوگی. ارض مقدس سرزمین یروشلم فلسطین بیت الاقدس اس کے لیے سب سے مقدس تھی, اور تینوں مذاہب کے لیے بہت اہم کردار رکھتی تھی. عیسائیت کے نزدیک بھی بڑی مقدس زمین تھی, عیسائی کے تیرے رسول ہی چڑھائے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے مقدس مسلمانوں کے لیے بھی تھی, ان کا قبلہ اول رہی. تو یہودیوں نے باقاعدہ مشتملی طور پر ایک یہودی جلا وطنی میں کیا تھا کہ جو جلا وطن ہو چکے ہیں انہیں ہم واپس لائیں گے. اس طرح سے یہودیوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا تسلط قائم کیا, اور 1939 کے اندر جنگ عظیم دوسری کا آغاز ہوا, اور 1944 کے درمیان وہ جنگ ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد روح زمین پر پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ 1947 کے اندر 14 اگست میں وجود میں آتا ہے. اصغر سودائی 1931 میں نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ تقویت پکڑ جاتا ہے, 20 لاکھ لوگ خون بہاتے ہیں, وہ سب ہلالی پرچم کے لیے وجود میں ایک ملک آتا ہے. اس کے 1 سال بعد اللہ نے یہ 1 سال پہلے پاکستان کو وجود کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک کفریہ طاقت, شیطانی طاقت وجود میں آنے والی تھی,
1948 کے اندر اسرائیل کی ریاست کے قیام کا ہوا اور سرزمین فلسطین پر اسرائیل نے زبردستی ایک ریاست قائم کی، عربوں کو توڑ کر، سلطنت عثمانیہ کو اکھاڑ کر. مگر ایک سال پہلے 1947 میں پاکستان کو اللہ نے وہ وجود دیا کہ پاکستان وہ کیل تھی جو یہود کے آنتوں میں، کانوں میں، دماغ میں، آنکھ میں، سوچ میں، ان کے یہاں تک کہ وہ ڈر کی وہ کیل تھی کہ یہود اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا تھا. اور صہیونیت بنیادی طور پر اسرائیل کے اندر ایک وجود قائم ہوا. کب؟ 1948 کے اندر. اس سے ایک سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو وجود دے دیا تھا. اور 1971 کے اندر 1971 میں ڈیوڈ وینگورین نے فرانس کی ڈانسنگ پارٹی میں کہا تھا کہ ہم نے عرب اسرائیل تنازع جنگ میں عربوں کو توڑ کے نست و نابود کر دیا ہے. اگر ہمیں روح زمین پر کس سے خطرہ ہے تو وہ ایک ہی ملک ہے، ملک پاکستان. اس وقت پاکستان ایٹامک قوت اور نیوکلیر قوت نہیں تھا. نیوکلیر قوت تو 1971 کے بعد پاکستان 1998 کے اندر جا کر بنا. مگر پاکستان سے ڈر ایک بہت ضروری تھا. یہود مذہبی قسم کی ایک صہیونیت یہودی تشویش پر قرار رکھنے والوں کی حمایت کرنے لگی اور مذہبی یہودیوں سے وابستگی اور یہودیوں کے دوسرے معاشرے میں انقلاب ہونے لگا اور یہ آنے لگے اور انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو اسرائیلی واپسیوں کا کام کیا. اسی طرح 2020 میں ایتھوپیا سے انہوں نے کئی یہودیوں کو 500 یہودیوں کو روز رائس جہاز کے اندر اسرائیل لا کے انہیں قیام کیا، کیونکہ تمام یہودیوں کو اسرائیل میں اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور ثقافتی صہیونیت ایک قسم کی صہیونیت ہے جس کے لیے سب سے زیادہ نمایاں اور نمائندگی عہد احمام ہے، اور اس کی بنیاد رکھی اسرائیل میں ایک یہودی روحانی مرکز سیکولر غیر مذہب نقطۂ نظر کو فروغ دیا گیا. سیاسی صہیونیت کے بانی تفصیل کے برعکس اہم کی گئی اور جد و جہد اسرائیل کو یہودی ریاست نہ کہ صرف یہودیوں کی ریاست بنانے کے لیے تھی. صہیونیت کی حمایتیں ہوئی اور صہیونیت نے لوگوں کو یہ راگ پڑھایا کہ ہم تو جلا وطن لوگ تھے، ہم کو تو اپنا وطن چاہیے. پر در حقیقت ان کے مقاصد، ان کے مقصد بہت ڈراؤنے اور بہت خوفناک تھے. صہیون لفظ عبرانی چٹان تزوی یون ہے جو صہیون کہا جاتا ہے نا، صہیونزم سے آخذ ہوا ہے جو یروشلم سے منسوب ہے. 19ویں صدی کے آخر میں تمام تر مشرقی یورپ میں کئی مقامی گروہ یروشلم میں یہودی آبادی کاریوں اور عبرانی زبان کے بحالی اور تشویشناکی تائید کو فروغ دیا گیا اور اجتماعی طور پر احبا صہیون کہلاتے ہیں، جنہوں نے یہودی لوگوں میں اس تحریک کی سمجھ کو اجاگر کرنے کے لیے کردار ادا کیا. اسی اصلاح کا پہلا اشتعال آسٹریلیا میں قدیم قوم پرست یہود میں ہوا. تحریک کے بانی ناتھن بہدام سے منسوخ کیا گیا. ہاں تو آسٹریلوی قدیم جو یہودی پرست تنظیمیں تھی، تحریک کے بانی ناتن بردامان کو منسوخ کیا گیا کہ 1890 میں اپنے جزیرے خود خلاصی اور اصلاحی استعمال کیا اور 1882 میں کتاب خود خلاصی کے طور پر اس نے سامنے جائزے کے طور پر پیش کیا. تمام صہیونیوں میں ارض اسرائیل تک یہودیوں کی بطور قومی آبائی وطن واپسی کو یہودی خود مختاری کے لیے جائز نقطۂ مرکز جانتے ہیں کہ یہودیوں کو ہمیشہ ان کے اندر یہ جذبات جگائے گئے کہ وہ تمہاری زمین ہے، تمہارے آباء و اجداد کی ہے، تمہیں وہ لینی پڑے گی، چاہے چھین کر لینی پڑے، چاہے کیسی بھی لینی پڑے. ان کے اندر یہ جگایا گیا. یہ تاریخی تعلقات اور مذہبی روایات پر مبنی یہودیوں کو ارض اسرائیل سے کرتی ہے اور صہیونیت کا کوئی خاص یک ریچھ کھیت نظر نہیں آتا. اور صہیونی مذہبی لیبر اور صہیونی تنظیموں نے اس کو ایسے وجود دیا کہ تقریباً 2000 سال تک بغیر ریاست اور دوسرے ملک میں غیر یہودی علاقوں میں رہنے کے بعد صہیونی تحریک کا قیام 19ویں صدی کے سیکولر یہود نے دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ یورپ میں بڑھتی ہوئی سام دشمنی کے جواب میں رکھا. سام دشمنی اس قدر اس وقت مثالوں میں فرانس میں ڈیفنس معاملات اور روسی سلطنت کے پوگدام میں تھے.
سیاسی سیونی تحریک کا باقاعدہ قیام آسٹریلوی اپنا تھیوڈور نے رکھا، اور اس نے ایک نظریہ دیا تھیوڈور نے آ کر. کیا نظریہ؟ وہ یہی نظریہ تھا کہ ایک ریاست کا قیام ہوگا جس میں جلا وطنی کو واپس لایا جائے گا. اور 1897 میں اپنی کتاب ڈیر جسٹروٹ یہودی ریاست لکھنے کے بعد رکھا. اس وقت اس تحریک کا مقصد یہود سلطنت کو عثمانیہ کی جانب سے ہجرت کرنے پر ابھارنا تھا. یہ جو آخری لائن میں پھر پڑھ کے بتا رہا ہوں، ایک بار سن لیں. اس وقت اس تحریک کا مقصد یہود کو سلطنت عثمانیہ کے جانب سے ہجرت کرنے پر ابھارنا تھا. ہجرت کرنے پر ابھارنا تھا. سلطنت عثمانیہ کو کس نے کب کیسے ختم کیا، وہ بات انشاءاللہ میں پھر بعد میں اگلی نشستوں میں کہیں بتا دوں گا. جب کبھی کلاس چل رہی ہو نا تو خدا کا خوف کیا کرو، سمجھا کرو کہ جب علم دیا جا رہا ہو یا علم بٹ رہا ہو، اس علم کو علم میں سنا کرو، کہ پنگے بازیاں نہ کیا کرو، ان باکس میں پرسنل میں گروپ میں ادھر ادھر میسیج نہ کیا کرو. اس سے آپ لوگ یہ پیغام دیتے ہو کہ یہاں جو بھی پڑھایا جا رہا ہے ہماری نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے دل میں آئے گا. ایسے کرنے والوں سے پھر اللہ علم چھین لیتا ہے، پھر وہ لوگ در بدر ہی رہتے ہیں. تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کرو. میں نے ہمیشہ ایک بات سمجھائی ہے، کام کے معاملے میں کام رکھو، باقی ایک نارملی جو کوئی بات ہے وہ اپنا کرتے رہو، کریں بھی کرو، مگر کام کا جب ٹائم ہو نا تو کام کے ٹائم کام پہ توجہ دو. یہ علم جو ہوتا ہے نا، یہ علم کسی کی جاگیر نہیں ہوتا. اگر اس علم کو علم ہم سمجھیں گے، یہ جو بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو یہ 8-10 لوگوں کو یہ ماہانہ کوئی فیس دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں جو بیٹھ کر آپ لوگوں کو یہ باتیں یہاں مل رہی ہیں نا، اگر یہ چھوڑ دوں نا تو کعبے کی رب کی قسم کوئی بڑی بات نہیں کہتا. ہزاروں کتابیں ڈھونڈنے کے بعد بھی یہ معلوماتیں شاید آپ کو نہ ملے جو آپ کو بیٹھے بیٹھے ایک لنک کے اوپر مل جاتی ہیں. 18 سال ہماری زندگی کے اس پہ لگے ہیں. 18 سال ہم نے لوگوں کی تنقیدیں برداشت کی ہیں. 18 سال ہم نے ضلالتیں برداشت کی ہیں لوگوں کی. ہمارے اوپر الزامات لگے ہیں، ہم نے نظربندی کے ایام بھی دیکھے ہیں، ہم پر کتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف کیمپینیں چل جاتی ہیں کہ آپ ان کے خلاف بات نہ کریں، آئی ڈی بین کر دیں گے، اکاؤنٹ بین کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ. تو اس کام کو سیریس سمجھیں. کام کو مذاق بنائیں گے نا تو جس دن کام نے مذاق بنا دیا نا اس دن کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو کام کے ٹائم کام کیا کریں، جو اضافی ٹائم ہو اس میں پھر اضافی اپنا کام کیا کریں. تو جب کلاس چل رہی ہو تو اضافی میسیجز نہ بھیجا کریں، کلاس میں توجہ دیا کریں. تو تھیوڈور نے اس طرح سے ایک نظریہ پیش کر دیا. اور کیا نظریہ پیش کیا؟ وہ نظریہ یہی تھا کہ سیونی ریاست کا وجود دیا جائے گا. کس سیونی ریاست کا؟ جس میں جلا وطنی یہودیوں کو واپس کٹھے کر کر ارض مقدس، ارض بیت الاقدس، ارض اسرائیل کی طرف لا کر جمع کر کٹھا کیا جائے گا. پر اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد وہی تھا جو اس کے پیچھے کی سازشیں ہلکی ہلکی میں نے آپ کو جھلکن تھوڑی سی بتا دی کہ وہ مسئلہ ہے کیا، کیوں ہے، کس لیے ہے، کس طرح سے ہے، یہ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، کس طرح سے یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، کس طرح سے یہ لائیں گے، کس طرح سے یہ کریں گے. اور آخر میں ان کا سب سے بڑا جنگ کا اعلان جو تھا وہ مسلمانوں سے ہی تھا اور کسی سے نہیں. کمل تو میوٹ پہ لگا دیتی ہو، میرے کو بھی ساتھ میں بولا تو صحیح، انسان کو میوٹ پہ لگا دیا ہے. کلاس نہیں ہو گئی، مچھی مارکیٹ بنا دیا ہے کلاس کو. آپ اپنا مائک بند کرو نہیں تو میں کک آؤٹ کروا دوں گا. تو سیونی ریاست کا وجود جو وجود کے اندر لانے کے لیے ڈرامہ کیا گیا، سارا دنیا کو جو دھوکہ دیا گیا، جو دھوکہ درستی دی گئی کہ ہم یہود کو اکٹھا کر کے ایک ارض مقدس پہ لائیں گے. اگر یہ جنگ صرف ملکوں کی اور چند ٹکڑوں کے لیے ہوتی تو بے شک انہیں دیتے، مگر قرآن نے جب ان پر لعنت کر دی کہ یہ لوگ کسی کے دوست نہیں ہیں، یہ آپس کے اندر ہی تعصب پھیلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے 70 بنی اسرائیل میں نبیوں کو شہید کیا اور انہوں نے نبیوں کے خلاف جنگ کے اعلان کیے. تو یہ لوگ جو شیطانی مقصد کو لے کے نکلے ہیں وہ مقصد ان کا یہی ہے کہ دجال کی آخر
میں پیروی کرنا اور اس کی تاج پوشی کرنا، اور پھر اس کی تاج پوشی کر کے اسے گدی پر اس کو لا کر بٹھانا اور پوری دنیا کے اسلام کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کرنا، جسے جنگ ہرمجدون کہا جائے، یا جسے محمد العظمیٰ یا عیسائیت اور یہودیت جسے آرماگڈن کہتی ہے، وہ آخری جنگ کا قیام، اور جو ایلبرٹ پائک نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ تیسری جنگ عظیم کے اندر فیصلہ ہوگا، اور وہی تیسری جنگ عظیم کی تیاری میں پورا یہود کا یہود لگا ہے کہ امید ہے کہ صہیونیت کا یہاں تک کا آسان لفظوں میں تعارف سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب